مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج اقرب اسکارپیو، آپ کے سٹار کی نیاز اور پڑھائی میں نے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، لازمی سن لیجئے۔ دوسرا کہ میں جو ہارس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، تو آپ کے لیے یہ مہینہ تقریباً درمیانہ سا رہے گا۔ آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کو پرابلم بن سکتی ہے، بس اس کے علاوہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے بڑے سکون سے یہ مہینہ گزارے، انشاءاللہ تعالی رب العزت کی ذات کرم کریں گے۔ نیا قرض اگر آپ کوئی کاروبار کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مہینے لازمی مل جائے گا، آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ پرانے قرض داروں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہوگا۔ آپ اگر پرانے قرض، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے، وہ اگر مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس مہینے آپ کو وہ لازمی ملے گا۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے کافی اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کو اس مہینے کے اندر نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں، آپ کو جو ہے باس کی طرف سے کافی زیادہ تعریف ملے گی، ترقی ہونے کے بھی چانس ہیں۔ تو آپ کو یہ مہینہ جو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہوگا، اور ساتھ ساتھ حسد ہونے کے چانس بھی ہیں، تو حاسدوں سے بچیے گا انشاءاللہ، تو باقی کوئی معاملات آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ آپ اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر آپ کو نوکری ملنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر اگر اپنا کام شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آنے والے وقت میں اس کا کافی اچھا فائدہ ملے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسی مہینے کے اندر اگر آپ کا کام بن سکتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں۔ اگر اس مہینے کے اندر آپ کا کام نہیں بنتا تو پھر آپ کم سے کم بھی 3 مہینے تک کوشش نہ کریں۔ 2 سے 3 مہینے بیرون ملک سفر کرنے کے لیے مناسب ثابت نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں چھٹی، انہیں چاہیے کہ اگر ہو سکے تو جنوری میں واپس چلے جائیں، بعد میں پرابلم ہوگی۔ جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے درمیانہ سا رہے گا، اور آنے والے دن بھی ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، تو آپ کو اس مہینے میں تھوڑا سا کفایت شعری سے گزارا کرنا چاہیے، فضول خرچی نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے بچت رہے گی۔ خاص طور پر آپ بیرون ملک رہنے والے لوگ، جو ان کو ایک معاملہ اس سٹار کے اندر کافی زیادہ نظر آئے گا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہوں گے، آپ کو فراڈ سے بچنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جو لڑکے لڑکیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، تو ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر آپ کا رشتے ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، اور خاندان کے اندر ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو رب العزت کی ذات کی طرف سے انشاءاللہ ضرور خوشخبری ملے گی۔ میرے رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں، میرے مالک ضرور اس مہینے کرم کریں گے۔ جو بچیاں کسی بیماری کے شکار ہے، مثلا 18 وغیرہ کی، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے درمیانہ رہے گا، انہیں چاہیے احتیاط کریں، ورنہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں، زیادہ تو نہیں مگر تھوڑے بہت ہیں، اور آپ کے لیے تو تھوڑے بہت بھی یعنی 1% بھی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے خطرناک ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بات کرتے ہیں جو لوگ گھریلو ناچاکی کی، تو آپ اس مہینے درمیانے رہیں گے، گھر میں صلح صفائی کراتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لڑے گا تو آپ اس سے چڑ کھائیں گے، تو ذرا یہ کہ اور اوورآل میں یہ بات کہوں گا کہ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس مہینے گزارا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ کو صاف ایک نشانی بتانے لگا ہوں، اگر آپ کو اس مہینے کے اندر غصہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، تو آپ کو اس ہی وقت کیا کرنا چاہیے کہ ایک انڈا لے کر اپنے اور اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کے سر سے وار کر باہر کہیں پھینک دیں، تاکہ آپ کی نظر اتر جائے، کیونکہ یہ مہینہ آپ کے لیے غصے والا نہیں ہے۔ اگر غصے کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر صرف 2 وجہ ہوں گی، یا تو آپ پرانے کسی جادو کے شکار ہوں گے،
پہلے سے ہی یہ مسئلہ چل رہا ہوگا اور یہاں پھر آپ کو نظر بد کا مسئلہ بنے گا، تو نظر بد کا بہترین آپ کو میں نے آپ کے اسٹار کے مطابق بتا دیا کہ انڈا آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا اگر آپ اس کو اپنے سر سے، اپنے گھر والوں کے سر سے 7 بار وار کر باہر پھینکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے آپ کے کاروبار میں بھی اچھی ترقی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو بات کرتے ہیں آپ کی نیاز کی اور پڑھائی کی۔ جنوری کا مہینہ پورے سال کی جان ہوتا ہے۔ پچھلے پورے سال کی منحوست جو ہوتی ہے وہ جنوری میں آ کر کنٹینیو ہو جائے تو آپ کا اگلے پورا سال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جنوری جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے جادو ٹونے کا لازمی علاج کروائیں تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو۔ جادو ہو گیا، ستاروں کی منحوست ہو گئی، اس کے بعد نظر بد کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے، تو اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے، فیملی کے اندر جاتا ہے، تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں تاکہ پچھلے سال کی رکاوٹیں وہیں پر ختم ہو جائیں، اگلا سال آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو جنوری اور جمادی الثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی 12 ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے، اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی، یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، سیم ایک ہی ہے، دونوں نے یہ کرنا ہے۔ سوموار والے دن، چاروں سوموار جو آئیں گے اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں، عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں، اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے اور یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں۔ اگر مرد حضرات ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں، اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن۔ تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا، اور جو آپ کھانا کھلائیں گے کیونکہ یہ صدقہ نہیں یہ نیاز ہے، یہ بھی آپ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے۔ تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی، اس کے کسی یار، اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں، بہت سی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس کو نیت کے ساتھ کریں، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا، یقین مانیں کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے زندگی کے اندر جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقات ہے کسی بابے کی، کسی پیر کی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں، اپنے آپ کو خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا۔ محتاجی چھوڑیں، جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی، تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، یا قادرو یا وہابو 221 بار یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودو یا وہابو یا مالک کو 231 بار۔ یہ آپ کی پڑھائی ہوگی۔ جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ویسے فجر کے بعد پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے،
ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے، پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے، ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودود ہو یا وہاب ہو یا مالک ہو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں۔ میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ کمنٹس کریں آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔